نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کئی عنوانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور اس ایپیسوڈ کے اندر ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے اعمال صالحات کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ جو اعمال صالحہ بولتے ہیں وہ عبادتوں کے اندر اس کو محدود سمجھ رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، ان چیزوں کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں، اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا حقیقت میں اعمال صالحہ یہی ہیں یا اور بھی ان کے علاوہ ہے؟ ہم کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر اعمال اور اعمال صالحہ کوئی ایک محدود چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہت وسیع بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف کے اندر جب بھی ہم دیکھیں گے تو ایمان کے بعد عمل صالح کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے فرماتا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات جمع کے صیغوں کے ساتھ قرآن شریف کے اندر 52 جگہ سے زیادہ آیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ ایک اجتماعی اعمال، اجتماعی طور پر ایمان اور اجتماعی نیک اعمال کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ابھی جو رمضان کا مہینہ بے شمار خیر اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، رمضان کے اس مہینے کے اندر ہمیں وقت کو ضائع کیے بغیر اور کسی بھی سستی اور کاہلی کے بغیر رمضان المبارک کو بہت ہی زیادہ اعمال صالحہ جمع کرنے میں صرف کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اعمال صالحہ کیا ہے۔ اعمال صالحہ قرآن کی اصطلاح میں یا اسلامی شریعت کی اصطلاح میں ان اعمال کو کہیں گے جن کے ذریعے سے کسی بھی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو، اور اسی مفہوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ قرآن شریف کی وہ آیت جسے ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو جس کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے، انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں جو کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، یہ اخرجت للناس اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں کہا ہے؟ یہ اصل میں وجہ ہے خیر امت ہونے کی۔ خیر امت اس لیے یہ امت ہے کیونکہ یہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، دوسروں کے کام آنے کے لیے، اپنی ضرورت سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کے اندر حمایت کرنے والے اور نصرت کرنے والے ہیں، اسی لیے اس کو خیر امت کہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ ایسی ایک اور حدیث ہے، خیر الناس من انفعهم للناس، انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیک عمل صرف عبادت کا نام نہیں ہے، نیک عمل صرف ذکر اور تسبیح کا نام نہیں ہے، نیک عمل یہ دوسرے انسانوں کو، دوسرے مخلوقوں کو فائدہ پہنچانے کا عمل ہے، اور یہ دوسرے انسان تک محدود نہیں ہے بلکہ عام دیگر مخلوق ہے، ان کے بارے میں جو ہم اچھا سوچتے ہیں، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اعمال صالحہ کے اندر شمار ہوتی ہیں۔ اعمال انسان کے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ اعمال ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو، اس کو ہم اعمال فاسدہ کہیں گے۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جس سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کو ہم اعمال صالحہ بولتے ہیں۔ اعمال فاسدہ کے اندر چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اس طرح کے اعمال جس کے ذریعے سے کسی کو بھی کسی بھی فیلڈ میں نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ اعمال فاسدہ ہے۔ اسی میں ظلم ہے، ظلم بہت ہی خراب اور بہت ہی خطرناک عمل ہے
جس کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق چھینے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان اعمال کو چھوڑ کر اعمال صالحات میں نے پہلے بتایا جس کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، اور صرف دوسرے انسان نہیں، دوسری مخلوقوں کو فائدہ پہنچے، وہ بھی اعمال صالحہ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر ہم اللہ کے اس مخلوق کے لیے نفع بخش نہیں ہیں تو ہم اچھا انسان نہیں ہیں۔ کئی بار ہم لوگ یہ سن چکے ہوں گے، ایک لیڈیز نافرمان اور گنہگار تھی، ان کا پیشہ صحیح نہیں تھا، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا، اور ایک نیک صالح انسان نے بلی کو باندھ کر رکھا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، نیک اعمال کرنا چاہیے اور نفع بخش عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو نقصان دینے کا کام کریں گے تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور نہیں ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زرع او غرس مسلم شجرتن، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت لگاتا ہے یا ایک بیج بوتا ہے، اس میں سے اگر کوئی انسان کھاتا ہے یا کوئی پرندہ کھاتا ہے یا کوئی چوپایا کھاتا ہے تو کان لہ صدقہ، وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پودا لگانے کو جس کے ذریعے سے کوئی سایہ حاصل کر سکتا ہے یا جس کے پھل سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور وہ انسان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ چوپائے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پرندے بھی ہو سکتے ہیں، جس پہ پرندے اس کی ٹہنیوں پہ آ کے بیٹھیں گے، تو ایسے انسان کے لیے بھی یہ پودا لگا دینا ایک صدقے کا کام ہے۔ صدقہ بولیں گے تو ایک نیک عمل ہے۔ اس لیے نیک عمل ایک محدود چیز نہیں ہے، نیک عمل کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اتنا وسیع ہے کہ ایک چھوٹی مخلوق ہے تو اس کے ساتھ بھی خیر کا کام کرنا یہ نیک عمل میں شمار ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے، ما زرع او غرس مسلم شجرۃ فتناول منها انسان او دابۃ او طیر الا كانت له صدقہ، اسی طرح ایک اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وہ بھی بہت مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یؤجر فی کل شیء، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک تعالی بندے کو اجر عطا کرتا ہے، حتی اللقمۃ یرفعها العبد الی فیہ، وہ لقمہ جو انسان اٹھا کر اپنے منہ میں لیتا ہے وہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن شریف کے اندر ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے، وہ عمل صالح کا دائرہ محدود نہیں ہے، وہ ذاتی عبادات سے بڑھ کر انسانی مفادات کے لیے کام کرنے کے لیے بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام اقوال کے بارے میں خود قرآن شریف میں ایک واضح آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اگر کوئی مرد اور عورت، کوئی بھی مرد اور عورت اگر اچھے عمل کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بہترین زندگی، نحیینہ حیاتا طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی، ایک پاک ستھری زندگی دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو اجر عطا فرمائیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے زیادہ جو وہ عمل کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر۔ ایک آدمی نیک عمل اگر کر رہا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دو فائدے دیں گے، دو بدلہ دیں گے۔ ایک تو ان کی دنیا کی زندگی ایک بہترین پاکیزہ زندگی ہوگی، اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر کے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو نیک اعمال اور اعمال صالحہ کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، اس کو ہمیں
اس کے قیمتی ساعتوں کو ہمیں موبائل میں یا بیکار کی بحثوں میں یا بازاروں میں یا کہیں گھروں کے اندر ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب ہم گھر میں رہتے ہیں تو، محلے میں رہتے ہیں تو، اور ہم بازار میں رہتے ہیں تو، یا کہیں پر بھی ہیں تو ہم کو ان اوقات کو دوسروں کے فائدے کے لیے گزارنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ہم اپنے وقت کو دوسروں کے فائدے کے اندر لگائیں گے اور گزاریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے میں نیک اعمال کے اندر ہمارے یہ اعمال شمار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔